آئی ایم ایف یا امریکہ یا دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں اس معاملے میں کیا رویہ اختیار کرتی ہیں جب کوئی ملک وائلیشنز کرتے ہیں، جب پاکستان ان سے قرضہ مانگتا ہے اور ان کے قوانین کی وائلیشنز کرتا ہے، تو آئی ایم ایف کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں شرطیں پیسے پھیر دیں آگے، پیسے فی الحال کوئی نہیں، تو پھر سارا ملک ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو، یہ آپ بجلی کے بلوں پہ، سوئی گیس پہ، پیٹرول پہ سبسڈی نہیں دے سکتے، آپ کسی چیز پہ سبسڈی نہیں دے سکتے ورنہ پیسے کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سبسڈی ہم نے بہت ضروری دینی ہے، پیسے بھی ہم نے لینے۔ اور اگر کوئی ملک جو ہے فساد کرتا ہے تو اس کے بھی پیسے روکتے ہیں، وہ امریکہ والے روکتے ہیں، اپنے زیر اثر ملکوں کو بھی کہتے ہیں کہ پیسے روکو، اور وہ ملک پھر ہمیشہ کے لیے پسماندہ ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھے پسماندہ ملکوں کی لسٹ بتا سکتے ہیں جنہیں ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں؟ پسماندہ ملکوں کی لسٹ جن کو انہوں نے کہا کہ سینکشنز ہیں تمہارے اوپر، سینکشنز ہیں۔ یہ جمع ہوتے جا رہے ہیں نا، ایک بکھرائی ورلڈ جمع ہوتے جا رہے ہیں نا۔ تو مرد آباد کون ہے؟ نہیں، امریکہ مرد آباد ہے، امریکہ مرد آباد ہے۔ حالانکہ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک کام نہ کرو، یہ کام نہ کریں۔ تو ذہن اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ نہیں، ہمیں روکو مت، ہمیں ٹوکو مت، جانے دو، ہر وقت یہ ہے۔ اور سرمایہ کار ذمہ دار ہے، جو سرمایہ کاری کرتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ سرمایہ کاری کرنے والا ذمہ دار ہے کہ نہیں ہے؟ 100% ذمہ دار ہے، سرمایہ کاری کرنے والا 100% ذمہ دار ہے۔ اور جب کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا تو اس کو کیسے تانے دیے جاتے ہیں، اور جب کوئی سرمایہ کاری نہیں کرتا تو دائیں بائیں کے لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ چاچے تائے کس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جب کوئی اپنے بچے کی سرمایہ کاری روکتا ہے یا کسی کے سرمایہ کاری روکتا ہے؟ تو جی بچے کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاتھ ہولہ رکھو، وہ کہتے ہیں ہاتھ ہولہ رکھو اور اس پہ شفقت کریں۔ ماں باپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس پہ شفقت کریں، ماں باپ کو کہہ رہے ہیں اس پہ شفقت کریں۔ مجھے بتائیں کہ اگر کسی بچے کا تایا اور کسی بچے کا چاچا اور کسی کا ماما اور کسی کا خالو اور کسی کا پھوپھا ماں باپ کو کہتا ہے کہ شفقت کرو بچے دے نال، انج نہ کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ بچے کو صحیح اور پیرنٹس کو غلط سمجھتا ہے۔ اور یہ جو بچے کو صحیح اور پیرنٹس کو وہ غلط سمجھتا ہے، تو یہ ایک گٹھ جوڑ سا اس بچے کا اپنے ان ریلیٹیوز کے ساتھ بن جاتا ہے نا، اور ماں باپ نکو ہو کے کنارے لگ جاتے ہیں نا۔ انہیں اپنے کلچر میں، اپنے ماحول میں سپورٹ چاہیے، حوصلہ افزائی چاہیے، اور وہ حوصلہ افزائی تب مل سکتی ہے اگر آپ رشتہ داروں کے کہنے پہ چلیں اور بچوں کی ناجائز باتیں، فنانس اور دیگر چیزیں مان لیں، اور آپ پھر سرمایہ کاری شروع کر دیتے ہیں جانتے ہوئے کہ آپ کے بچے کو اس سے نقصان ہوگا۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا کہ کوئی ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ کتنا ظلم کر سکتے ہیں کہ اس کے رشتہ داروں کو آ کے بچے کے یہ کہنا پڑے کہ دستِ شفقت رکھیں اس پہ، اس بچے، یہ جس میں بچے کی بات کر رہا ہوں ابھی دبئی والے کی، سارے رشتہ داروں نے یہی کہہ رہے ہیں کہ دستِ شفقت رکھیں ہیں۔ پھر کیوں ہے 5 کروڑ دا نقصان ہی کرتا ہے نا صرف، تو دستِ شفقت رکھیں۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا سرمایہ کار انوسنٹ ہے؟ انوسنٹ تو نہیں ہے۔ تو اس طرح چلتا رہتا ہے نا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ کیا آپ جب بھی کبھی آپ کے رشتہ داروں میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا تنگ کرنے والے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ تنگ کرنے والے بچوں کے ساتھ، کیونکہ وہ آ کے اتنے پیار سے کہتا ہے انکل، وہ اتنے پیار سے اپنا کیس پیش کرتا ہے، اور جب اس کا فادر کیس پیش کرتا ہے تو پیار سے نہیں کرتا، وہ سڑیا بولتا ہے۔ جدو پیو بولتا ہے
ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿੜਕੜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਕਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਟੀ ਦੇਖੇ ਨਾ, दिल मोह लेना, वो ये सारा कुछ चल रहा होता है। लेकिन मुझे बताइए, ये जो लॉबिंग हो रही होती है, ये जो घरों में एक दूसरे को मशवरे दिए जा रहे होते हैं, ये जो इंडोर्समेंट हो रही होती है, ये इंडोर्समेंट बहुत काम ख़राब करती है। बाज़ औक़ात इसको हम इनोसेंट इंडोर्समेंट कहते हैं कि माएँ कहती हैं घर च रौला पैगा, पुत्तर आया तो उन्हें कोई गल की है तो उन्हें कहा पुत्तर तू ठीक कहना है, प्यो आया तो उन्हें कोई गल की, उन्हें कहा तुसी भी ठीक कहते हो, कोई भैन भरा आया उदा तो उन्हें गल की, उन्हें कहा तुसी भी ठीक कहते हो। मुझे बताएं कि ये जो बंदा होता है कि तुसी भी ठीक कहते हो, तुसी भी ठीक कहते हो, ये एक ख़ानदान में एक ख़ातून है जिनकी फैमिली के साथ मेरी काउंसलिंग हो रही है जूम पे किसी और मुल्क में, उन ख़ानदान में उन खातून का नाम है हाँ जी हाँ जी, और वो बाकायदा मेरे साथ बात करते हुए कहते हैं कि फिर हाँ जी ने ये कहा, फिर हाँ जी ने वो कहा। तो मैं थोड़ी देर के बाद कहने लगा कि ए कोई चाइनीज़ ने या कोरियन ने ये जो हाँ जी नाम है ये चाइना का नाम है या कोई कोरिया का नाम है? कहा नहीं ये उन्होंने सारे खानदान च क्या जाता है। मैं कहा पहले दसते देना सी मैनू। तो सरमायाकारी करने वाला, किसी चीज़ में आबियारी करने वाला भी जिम्मेदार है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना है। खैर आप तो हार्ड वे में समझ रहे हैं, मुश्किलात में से गुजर के समझ रहे हैं, तो सानू तो नहीं कोई कहते ना जी कर दे क्यों नहीं कुछ, बोलो तो सही। देखिए उनका जो भरम होता है उन तमाम जगहों पे आप रखते हैं ना,